بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے صلاۃ و سلام کی نوعیت۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا، ابتداءً یعنی مستقل طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے صلاۃ کا استعمال مکروہ ہے، اور بعض نے فرمایا حرام ہے۔ علامہ جوینی قدس سرہ نے فرمایا، صلاۃ کی طرح سلام بھی مستقلاً ممنوع ہے، کیونکہ سلام بھی صلاۃ کے معنی میں ہی ہے، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ نے صلاۃ و سلام دونوں کو یکجا ذکر فرمایا ہے، لہذا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دوسروں پر بلا استقلال بصیغہ غائب سلام نہ پڑھا جائے گا۔ البتہ زندہ یا مردہ مسلمانوں کے لیے مخاطب کے صیغے سے سلام کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسروں کو کسی بھی حکم کے ساتھ مخصوص فرما دینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے جس بھی حکم کی تخصیص چاہیں فرما سکتے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ ابو داؤد و قدسرہ اور امام نسائی قدسرہ نے عمارہ بن خزیم انصاری رضی اللہ عنہ کی سند سے، اور انہوں نے اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خرید فرمایا، پھر اسے اپنے ساتھ بائیں غرض لے لیا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت ادا فرما دیں۔ چلتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تیز تھی، جبکہ دیہاتی آہستہ چل رہا تھا۔ اتنے میں اس دیہاتی سے کچھ لوگوں کا آمنا سامنا ہوا اور اس سے گھوڑے کا بھاؤ کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس گھوڑے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرید فرما چکے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت خرید سے بھی بھاری قیمت پر خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ جب دیہاتی نے نرخ بڑھتا ہوا دیکھا تو اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے خریدار بنتے ہیں یا میں اسے بیچ ڈالوں؟ رستائی کی آواز پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس کے پاس آنے پر اس سے فرمایا، ارے کیا میں نے تم سے یہ گھوڑا خریدا نہیں ہے؟ پھر لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دیہاتی کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور رستائی برابر اپنی اپنی بات دہرا رہے تھے۔ دیہاتی نے کہنا شروع کر دیا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فروخت کر دینے اور اپنے خریدنے پر کوئی گواہ پیش فرمائیے۔ اس اثنا میں جو صحابی آتے تو وہ رستائی کے قابل ملامت رویے پر افسوس کرتے ہوئے کہتے، ارے یہ کیا کہتے ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی غلط بیانی سے کام لیا ہی نہیں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بھی آگئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی کی باتوں کو سنا، جبکہ بدوی برابر کہے جا رہا تھا، میرے بیچ دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ پیش فرمائیں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، ارے میں گواہ ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ فرماتے ہوئے فرمایا، تم کس بنا پر گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی بنا پر اسی وجہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی تنہا شہادت کو 2 آدمیوں کی شہادت کے مساوی فرما دیا۔ امام ابن ابی اسامہ قدسرہ نے اپنی مسند میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادیہ نشین سے گھوڑا خرید فرمایا، پھر وہ اس کی فروختگی کا منکر ہو بیٹھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے، ارے رستائی میں گواہ ہوں کہ تو نے اس گھوڑے کو فروخت کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خزیمہ رضی اللہ عنہ، ہم نے تو تمہیں وہاں دیکھا تک نہیں، تو پھر تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آسمانی باتوں پر تو یقین رکھتا ہوں، لیکن اس رستائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کروں گا۔
اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی اکیلی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دی۔ قول راوی چنانچہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ اسلام میں دوسری کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس کی تنہا گواہی 2 آدمیوں کی گواہیوں کے برابر ہو۔ امام بخاری قدس سرہ نے اپنی تاریخ میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز پر یا جس شخص کے لیے خزیمہ رضی اللہ عنہ گواہی دے دیں تو ان کی تنہا گواہی کافی ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ امام بخاری اور مسلم قدس سرہما نے روایت کیا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عید قربان کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، جس نے ہمارے ہمراہ نماز ادا کی اور ہمارے ساتھ قربانی کی تو اس نے وجوب ادا کر لیا، اور جس نے نماز سے قبل قربانی دے دی تو وہ صرف گوشت کھانے کی بکری ہوئی۔ اتنے میں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس خیال پر کہ آج تو کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے جلدی میں ہی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی، جسے میں نے خود بھی کھایا، اہل و عیال اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا، کیا میری یہ قربانی ہو گئی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ یہ تو گوشت خوری کے لیے ذبح ہوا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 6 ماہ کا ایک بزغالہ ہے جس کا گوشت 2 بکریوں کے گوشت کے لگ بھگ ہوگا، کیا وہ میری طرف سے قربانی کے لیے کفایت کر جائے گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کر جائے گا، مگر تمہارے بعد اور کسی کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ امام مسلم قدس سرہ نے روایت کیا کہ حضرت سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب یہ آیت مبارکہ یباینک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یعصینک فی معروف، اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، نازل ہوئی تو ان ممنوع اشیاء میں سے ایک نعایت بھی تھی۔ اس وقت میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حکم سے فلاں قبیلے کو مستثنیٰ فرما دیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے میری نیاحت میں مدد کی تھی، اس لیے نوحہ گری میں میرے لیے ان کی امداد کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو نیاحت میں رخصت دیتے ہوئے فرمایا، ہاں فلاں قبیلہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ امام نووی قدس سرہ نے فرمایا، آل فلاں میں یہ حکم خصوصی طور پر حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے لیے رخصت پر محمول ہے، اور شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو عام حکم سے جو بھی چاہے کسی کے لیے مخصوص کرنا جائز ہے۔ حضرت سہلہ اور حضرت سالم رضی اللہ عنہما کی خصوصیت۔ امام ابن سعد اور امام حاکم قدس سرہما نے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سبلہ رضی اللہ عنہ، نام تھوڑا مکس ہوا سے روایت کی کہ حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور ان کے پروردہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا بلوغت کے بعد ان کے ہاں آنے جانے اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے برا منانے کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ کو انہیں اپنا دودھ پلانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا دودھ پلا دیا، جبکہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اس وقت پورے جوان آدمی تھے اور غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایسی رضاعت کے ثبوت کی بنا پر کسی کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دینے سے روک دیا تھا، کیونکہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتی تھیں، یہ تو صرف سالم رضی اللہ عنہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی تھی، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، یہ صرف حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ امام حاکم قدس سرہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ نے فرمایا، یہ سالم رضی اللہ عنہ کے لیے رخصت تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ ابن سعد قدس سرہ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے
تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا 3 دن تک سوگواری میں رہو، پھر جو چاہو کرتی رہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ ابن سعد قدس اللہ نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی زکوٰۃ پر ہولان ہول سے قبل ہی جلد ادا کرنے کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس میں رخصت عطا فرما دی۔ ابن سعد قدس اللہ نے حضرت حکم بن عوینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی 2 سالہ زکوٰۃ پہلے ہی وصول فرما لی۔ ایک فقیر کی خصوصیت۔ امام سعید بن منصور قدس اللہ نے حضرت ابو نعمان ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقیر سے ایک عورت کا نکاح فرما دیا اور اس کا مہر یہ مقرر فرمایا کہ فقیر کو جتنا قرآن یاد تھا وہ اس عورت کو پڑھا دے، اور فرمایا تمہارے بعد کسی اور کے لیے ایسا مہر مقرر کرنا جائز نہیں۔ یہ حدیث مرسل ہے اور اس میں کچھ راوی غیر معروف ہیں۔ امام ابو داؤد قدس سرا امام مخول رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ نے فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کے لیے بھی اس طرح سے نکاح کر دینا جائز نہیں۔ ابو اوافا نے امام لیث بن سعد قدس سرا سے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ امام ابن سعد قدس سرا نے حضرت امام الائمہ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ جب کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتی تھیں تو سلام اللہ علیکم کہہ کر آداب بجا لایا کرتی تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف السلام ہی کہہ دینے پر رخصت عطا فرما دی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کی زبان تھتلاتی تھی۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ علامہ ابن سعد قدس سرا حضرت منظر سوری قدس سرا سے راوی کہ آپ نے فرمایا حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مناظرہ چل پڑا، اور دوران مناظرہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری طرح جرأت نہیں کر سکتے کہ تم نے اپنے صاحبزادے کا نام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر اور اس کی کنیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر رکھ لی ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی امتی کے لیے بنا بر حکم امتناعی کہ ان دونوں کا یکجا کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے قریشیوں کی ایک جماعت کو بلوا بھیجا۔ ان کے آنے کے بعد جب صورتحال ان کے سامنے رکھی گئی تو وہ بولے ہم گواہ ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ میرے بعد عنقریب تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جسے میں نے اپنا نام اور اپنی کنیت عطا فرما دی ہے، البتہ میرے بعد کسی اور امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بروایت منظر سوری قدس سرا امام ابن سعد قدس سرا نے روایت کیا کہ حضرت منظر سوری قدس سرا نے فرمایا میں نے امام الائمہ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نام و کنیت میں میرے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے لیے رخصت تھی، اس لیے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تو کیا میں اس کا نام و کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و کنیت پر رکھ لوں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں رکھ لینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں کہ جن میں چاہیں تو عارض پر مبنی اخوت قائم فرما دیں، اور کسی کے لیے اس قسم کی اخوت قائم کرنا جائز نہیں۔ علامہ ابن جریر قدس سرا علی بن زید رضی اللہ عنہما سے والذین عقدت ایمانکم اور وہ جن سے تمہارا حلف بن چکا کی تفسیر میں راوی کہ آپ نے فرمایا فاتوہم نصیبہم انہیں ان کا حصہ دو کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم فرمائی تھی تو پھر ان کا توارث چلے گا بشرطے کہ ان کے مابین کوئی ذو محرم حائل نہ ہو۔ حضرت علی بن زید قدس سرہ نے فرمایا اور یہ آج کل کے لوگ اس زمانے میں ان کی مثل نہیں ہیں، وہ تو صرف چند افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی جس کے مابین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرما دی تھی جو کہ اب منسوخ ہے
اور ایسی مواقعات قائم کرنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کرام اور انصار عظام رضی اللہ عنہم کے درمیان اخوت پیدا فرما دی تھی، اور آج کے زمانے میں توارث پر مبنی ایسی مواقع کسی کے مابین قائم کر دینا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر خوشتر میں جو آدمی نماز ادا کرے تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب شریف اس کے لیے کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسے کسی صورت میں بھی اس محراب سے ادھر ادھر ہونا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمین کے وہ حصے جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہو، ان میں بھی کسی کو اجتہاد و تخریج سے دائیں بائیں ہونا جائز نہیں، جبکہ مدینہ منورہ کے علاوہ دوسرے شہروں کی یہ خصوصیت نہیں، بلکہ ان میں بنا بر صحیح وجہ کے اجتہاد و تخریج سے دائیں بائیں ہونا جائز ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت وغیرہ کی فضیلت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ازواج اور اہل بیت و صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں شرافت و بزرگی کا حاصل ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جو تم میں فرما بردار ہے اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دوگنا ثواب دیں گے۔ حاکم قدس سرہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، میرے گھر پر نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجنے کا پیغام ارسال فرمایا، تو ان کے آنے پر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حاکم قدس سرہ نے مرفوعاً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ پر سلام عرض کرنے کی اللہ جل مجدہ سے اجازت مانگی، چنانچہ اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حاکم قدس سرہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن پس پردہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا، محشر والو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گزرنے تک اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، چنانچہ ان کے گزرتے وقت ان پر 2 سبز دوپٹے ہوں گے۔ حاکم قدس سرہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اللہ جل مجدہ ناراض ہوتا ہے اور تمہاری خوشی سے اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہے۔ حاکم قدس سرہ نے اس روایت کی تصحیح کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم رضی اللہ عنہ بنت عمران علیہ السلام کے علاوہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ حاکم قدس سرہ نے اس روایت کی تصحیح کرتے ہوئے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ سارے جہان کی عورتوں، ساری مسلمان عورتوں اور اس امت کی ساری عورتوں سے تم ہی برتر و سردار ہو۔ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ امام ابن سعد قدس سرہ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا، جنت میں اس کے لیے ایک داعیہ مقرر ہے اور یہ جنت میں ہی اپنی مدت رضاعت پوری کرے گا اور یہ صدیق ہے۔
ابن سعد قدسرہ نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی دائیا ہے اور یہ جنت میں ہی اپنی مدت رضاعت مکمل کرے گا اور مرتبے میں یہ صدیق و شہید ہے۔ امام ابن ماجہ قدسرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی اور پھر فرمایا اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی مقرر ہے، اور اگر یہ بقید حیات رہتا تو درجے میں نبی و صدیق ہوتا، اور اسی مرتبے کے طفیل اس کے سبھی کبتی ماموں آزاد ہو جاتے اور اس کے بعد کوئی بھی کبتی غلام نہ بنایا جاتا۔ امام ابن سعد قدسرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو نبی و صدیق ہوتے۔ حاکم قدسرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ امیر المومنین الامام الحسن رضی اللہ عنہ اور الامام حسین رضی اللہ عنہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حاکم قدسرہ نے اسی روایت کی مثل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم قدسرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام آ کر کہنے لگے امیر المومنین امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام حارث بن ابی اسامہ قدسرہ حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہما سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ اور امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باہم کشتی لڑنے لگے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ کی طرفداری کرتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کو اس طرح پکڑ لو۔ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کی امداد فرما رہے ہیں، شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ عزیز ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ وجہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی جبریل مدد کر رہے ہیں، اس لیے مجھے یہی پسند ہے کہ میں حسن رضی اللہ عنہ کی امداد کروں۔ یہ حدیث شریف مرسل ہے۔ امام ابن عساکر قدسرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی کہ آپ نے فرمایا حسین کریمین رضی اللہ عنہما کے پاس 2 تویز تھے جن میں جبریلی پروں کے بال تھے۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام حاکم قدسرہ نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی خواتین میں سب سے برتر حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ بنت حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ ہیں۔ حاکم قدسرہ نے تصحیح کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سارے جہاں کی عورتوں سے برتر عورتیں معلوم کرنا چاہے تو تجھے 4 عورتوں کی افضلیت کافی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حاکم قدسرہ نے تصحیح کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد المطلب میں نے اللہ جل مجدہ سے التجا کی ہے کہ وہ تمہارے خطیب کو ثابت قدم رکھے، تمہارے گمراہ کو ہدایت دے، تمہارے نادان کو سمجھ دے اور تمہیں سب سے بڑھ کر سخی اور باہم صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ بس اگر کوئی آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے مابین نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے اور مگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے دشمنی مول لے لے اور پھر مر جائے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حاکم قدسرہ نے تصحیح کرتے ہوئے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اہل بیت ہم سے جو بھی دشمنی مول لے گا تو اسے اللہ جل مجدہ دوزخ میں جگہ دے گا۔ حافظ ابو یعلا امام بزار امام حاکم قدس اسرارہم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے سنتے ہو بے شک تم نے میری اہل بیت کی مثال
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا تو وہ نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا تو وہ برباد ہو گیا۔ امام ترمذی اور امام حاکم قدس رحمہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت۔ امام ترمذی قدس اللہ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم قدس اللہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم قدس اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ستارے زمین والوں کو ان کی غرقابی سے بچنے کے لیے پناہ گاہ ہیں، اسی طرح میری اہل بیت میری امت کے اختلاف کے لیے جائے پناہ ہے۔ پس جب کوئی قبیلہ میری اہل بیت کی مخالفت کرے گا تو ان میں باہمی پھوٹ پڑ جائے گی، اور یوں وہ شیطانی گروہ سے ہو جائے گا۔ اسی روایت کو حافظ ابو یعلا اور امام ابن ابی شیبہ قدس رحمہ نے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام حاکم قدس اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت کے بارے میں میرے پروردگار جل مجدہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان میں سے جن نے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا ہے تو وہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔ حاکم قدس اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ رضی اللہ عنہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حاکم قدس اللہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا چچیرا بھائی ابو سفیان بن حارث بن مطلب رضی اللہ عنہ جنتی جوان مردوں کا سردار ہے۔ امام طبرانی قدس اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلس سے اپنے برادر کی تعظیم کے لیے دوسرا کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، مگر بنو ہاشم کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ابن عساکر قدس اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد کے علاوہ کوئی آدمی کسی کی تعظیم کے لیے اپنی مجلس سے نہ اٹھا کرے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔